اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ: یوسف زیوں کی آمد اور بابر بادشاہ کا ملک احمد کے پیچھے آنا۔ جب بابر بادشاہ کا ملک احمد کو طلب کرنے پر ملک احمد بادشاہ ان سے ملنے کے لیے کابل نہ گئے تو بابر بادشاہ نے بھی دل میں ملک احمد کے کابل نہ آنے کے سبب یوسف زیوں کے ملک کو تباہ کرنے کا منصوبہ باندھ لیا۔ اس لیے وہ کثیر فوج کو لے کر کابل سے نکل کر باجوڑ کے راستے ملک سوات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جس وقت وہ باجوڑ پہنچ گیا تو سب سے پہلے میر حیدر علی گبری کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، جو گبریوں کا سلطان تھا۔ حیدر علی کا چچیرا بھائی بادشاہ سے ملا ہوا تھا اور اسے خوف تھا کہ میرا چچیرا بھائی مجھے بادشاہ کے حوالے نہ کر دے اور بادشاہ مجھے قتل کر دے۔ وہ زہر کھا کر مر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حیدر علی کے چچیرے بھائی کو گبریوں کا بادشاہ نامزد کر کے قلعہ اس کے سپرد کیا اور اس کے مخالفین کو بلا کر قتل کر دیا اور ان کے سروں سے ایک چبوترا مینار بنوایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسی دن وہاں سے کوچ کیا اور ملک سوات کی طرف متوجہ ہو کر موضوع دیارون ترے، آج کل جو ترے کا مقام ہے، درے پنچکوڑے کے کنارے آباد ہو کر اس مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور ملک احمد خان کے نام فرمان لکھ کر بیچتا رہا اور قسمیں کھا کھا کر وعدے کیا کرتا کہ ڈرو مت، آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا۔ مگر ملک احمد اس کے منصوبوں سے واقف تھا اور اس کے وعدوں سے دھوکہ کھانے اور اس کے جال میں پھنسنے والا نہ تھا۔ جب بادشاہ ملک احمد کے آنے سے مایوس ہو گیا تو یوسف زئی پر حملہ کرنے کا قصد کیا۔ اس نے کچھ لشکر یہاں چھوڑ دیا اور منگلور پر حملہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح ملک احمد ڈر جائے گا اور التجا کرے گا، مگر بے سود۔ جس چوٹی سے گزر کر بابر سوات میں داخل ہوا تھا اسے اب تک بابر سر کہتے ہیں۔ وہاں سے بابر گزر کر دمغار میں وارد ہوا اور حسین ڈیرے کے مقام پر درہ سوات کو عبور کر کے منگلور پہنچا اور قلعے سے باہر جتنے گاؤں تھے سب کو غارت کر دیا، اور جو لوگ قلعے کے اندر سلطان اویس کے ساتھ تھے وہ اس لیے سلامت رہ گئے کہ قلعہ انتہائی محکم تھا۔ وہاں سے لوٹ کر پھر دیارون ترے واپس آیا، مگر یوسف زئی بابر کے اس حملے اور دباؤ سے ہرگز خائف نہیں ہوئے اور بابر کی یہ تدبیر بے اثر ثابت ہوئی۔ الغرض جب بابر منگلور سے واپس آ کر تالاش کے قریب مقام کاٹگلہ کے متصل مشرق میں، جہاں صاف راستے پر ہموار اور چشمہ وار ابھی زمین ہے، اس جگہ مقیم ہو گیا تو جاسوس اور گماشتے مقرر کیے تاکہ مورے پہاڑ کا راستہ دیکھیں، کیونکہ وہ تاخت و تاراج کرنے کی فکر میں تھا۔ مگر ملک احمد نے راستوں کی محکم ناکہ بندی کر دی تھی اور مورے کا سارا پہاڑ لشکر سے بھر دیا تھا، اس لیے جاسوسوں نے رکھنا اور راستہ نہ پایا اور تاخت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر اس نے یہ قصد کیا کہ قلندرانہ لباس میں خود مورا جائے اور راستوں اور لشکر کا احوال معلوم کرے۔ اس طرح کی سیاحت اور جاسوسی اس کا ہمیشہ کا دستور تھا، اس لیے اس میں وہ مشہور تھا۔ چنانچہ چند خواص کی معیت میں قلندرانہ لباس پہن کر چپکے سے لشکر سے نکل کر مورے کے قریب پہنچا۔ وہاں سے مورے تک ایک دن کا سفر تھا۔ اس طرح اس نے پہاڑ اور راستوں اور لشکر کے احوال معلوم کیے، لیکن ہر طرف سے اور ہر طرح سے انتظامات کو مضبوط اور مستحکم پایا۔ کہتے ہیں
کہ مورا نامی پہاڑ کی چوٹی پر ایک بلند و بالا مکان تھا جس میں ملک احمد کا چچا زاد بھائی منصور رہتا تھا، اس لیے اسے شاہ منصور کا تخت کہا جاتا تھا، اور مورے کی یہ چوٹی اب تک تخت شاہ منصور کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اتفاقاً بقر عید کا دن تھا۔ شاہ منصور نے کئی گائے ذبح کیے تھے اور گوشت پکایا تھا۔ تقسیم کرنے والوں کا اژدہام تھا۔ بابر بھی تماشا دیکھنے کے لیے اوپر چڑھ کر صحن کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ بابر جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ شاہ منصور کے چپر کے دروازے کے عین مقابل تھا، اور اسی چپر میں دروازے کے سامنے شاہ منصور کی دختر مسمات بی بی مبارکہ بیٹھی ہوئی تھی، جو انتہائی خوبرو، عاقلہ اور ہوشیار تھی۔ اس نے انہیں دیکھا تو سمجھی کہ قلندر لوگ ہیں، اس لیے گوشت روٹیوں میں لپیٹ کر اپنے ایک آدمی کے ہاتھ میں ان کے لیے بھیج دیا۔ بابر نے اس سے گوشت لے لیا اور پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ آدمی نے کہا کہ یہ شاہ منصور کی بیٹی بی بی مبارکہ نے بھیجا ہے، جو سامنے دروازے میں بیٹھی ہیں۔ بابر نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ پھر اس آدمی سے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے اور کسی سے منسوب ہوئی ہے یا نہیں؟ آدمی نے کہا جوان ہے اور عقل اور دانش، سیرت و خصلت، حفظ و فراست میں اپنا نظیر نہیں رکھتی، اور تاحال کسی سے منسوب نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف تھی۔ اس سے بادشاہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا، اور بادشاہ کے دل میں اس کا خیال پتھر کے نقش کے مانند جم گیا۔ بابر وہاں سے نکلا اور گوشت روٹیوں میں لپٹا ہوا مکان کی پشت کی طرف ایک بڑی چٹان پر رکھ کر اس کے اوپر سے ایک بڑا پتھر رکھ دیا، اور وہاں سے روانہ ہو کر اپنے لشکر میں آ گیا۔ اس کے بعد ملک احمد اور شاہ منصور کے نام درخواست لکھی کہ بی بی مبارکہ کا رشتہ میرے ساتھ منظور کر لیں، میں آپ پر کوئی تعرض نہیں کروں گا اور بہت بھلائی کروں گا۔ تزک بابری میں رشتے کے بارے میں درج ہے کہ اس خیال سے کہ یوسفزئی افغانوں سے مضبوط رشتہ استوار ہو جائے، ان سے درخواست کی گئی، چنانچہ انہوں نے منظور کر کے 28 محرم 915 ہجری کو ملک شاہ منصور کے بھائی تاوس خان دلہن کی ڈولی کے ساتھ آئے۔ شادی کرنے کے بعد بابر بادشاہ نے بی بی مبارکہ سے کہا کہ میں نے تمہاری خاطر انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ باہر نکل کر چلا گیا۔ اس کار خیر کے بعد بادشاہ موزو دیارون سے مراجعت کر کے باجوڑ کے راستے کابل تشریف لے گئے اور بی بی مبارکہ کو انتہائی اعزاز کے ساتھ کابل پہنچایا، جو اس کی شریک حیات اور چہیتی بیوی تھی۔ اس بنا پر بادشاہ کے سارے اہل حرم کا اس کے ساتھ بغض و حسد دامنگیر ہوا، اور ان کے دلوں میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اس کا بیٹا تولد ہو جائے تو غالباً سلطنت اور بادشاہت افغانوں میں چلی جائے گی۔ اس لیے بی بی مبارکہ کو پوشیدہ طور سے کوئی ایسی دوائی کھلا دی کہ وہ دائمی طور سے بانجھ ہو کر رہ گئی۔ اسی وجہ سے اس کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد یوسفزئی مورا نامی پہاڑ سے اتر کر اپنے اپنے علاقوں میں آباد ہو گئے، اور ملک احمد اور شاہ منصور کی دوستی اور تعلقات بادشاہ کے ساتھ استوار ہو گئے۔ بی بی مبارکہ کی خبرگیری کے لیے جانبین سے آدمیوں کی ہمیشہ آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ چند سال بعد بابر ہندوستان آیا اور تمام ہندوستان کو مسخر کر لیا۔ بی بی مبارکہ کے بھائی میر جمال ملکزئی رضع ایک جماعت کے ساتھ بی بی مبارکہ کی خبرگیری کے لیے آئے۔ بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ بادشاہ اس پر بہت مہربان ہوا اور جاگیر و منصب سے سرفراز کیا۔ بی بی مبارکہ افغانی اغاچہ کے نام سے پکاری جاتی تھی اور اپنی بیش بہا خوبیوں
اور عقل و فراز کی بنا پر بڑی عزت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ اور ہمایوں جب شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگا تو افغانی اغاچہ اس کے ساتھ تھی۔ میر جمال نے اکبر بادشاہ کے زمانے میں وفات پائی۔ بی بی مبارکہ نے اپنی زندگی انتہائی دولت اور عزت میں گزاری، حتیٰ کہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں وفات پا گئی۔ اب اصل واقعہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب بابر بادشاہ سوات سے مراجعات کر کے کابل چلا گیا، یوسفزئی مورا سے اتر آئے اور سلطان اویس کے خلاف مہم میں مشغول ہو گئے۔ انہیں جب موقع ملتا سلطان کے لوگوں کو قید کر لیتے تھے اور ان کے ملک اور دیہات کو تس نس کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سلطان عاجز آ گیا اور آخرکار اپنے تمام متعلقین اور فوج وغیرہ کے ساتھ قلعہ منگلور سے نکل گیا اور سوات کو چھوڑ دیا۔ وہ خواجہ خیلہ سے ہوتے ہوئے نیاگ درہ گئے اور وہاں مقیم ہو گئے۔